پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب انقلاب فرانس کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 10ویں ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ میری اس کتاب کے صفحہ نمبر 91 سے لے کر صفحہ نمبر 100 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی 10ویں ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ اب ان فسادیوں کے حوصلے غیر معمولی طور پر بلند ہو چکے تھے اور ان میں سے اکثر فسادی شراب کے نشے میں دھت اور بدمست تھے، اور فوج کی بار بار تنبیہ کے باوجود بھی بھاگنے اور منتشر ہونے کے بجائے فوج کو چیلنج کر رہے تھے۔ جب ان فوجیوں نے اس فسادی ہجوم کو منتشر ہونے کے لیے کہا تو وہ فسادی فوج کو گالیاں دینے لگے اور آس پاس کے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر ان کے فرش پر موجود فرشی ٹائلیں اور چمنیاں اکھاڑ کر نیچے موجود فرانسیسی شاہی فوج پر پھینکنے لگے۔ جب فوج پر اس طرح سے حملوں کا آغاز ہو گیا تو پھر فرانسیسی شاہی فوج نے بھی جواب دینے کے لیے اپنی حملہ کرنے کی پوزیشن ٹھان لی۔ اس دور میں تمام فوجی ایک قطار میں کھڑے ہو کر فائر کیا کرتے تھے۔ فوجیوں نے اس طرح کی 4 قطاریں بنائی اور اپنی بندوقیں لوڈ کر کے سیدھی کر لیں، اور ان بندوقوں کا رخ فسادیوں کے اس ہجوم کی طرف کر دیا، اور پھر ان کے کمانڈر کی طرف سے ایک زوردار آواز فضا میں گونجی، فائر! اور اس کے ساتھ ہی فسادیوں کے اس ہجوم پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ فوج کے اس حملے کے ساتھ ہی اس سارے شرابیوں کا نشہ ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ فسادی اب ان گولیوں کی بوچھاڑ کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ انقلاب فرانس میں یہ پہلا موقع تھا جب فوج نے اتنے بڑے ہجوم پر گولیاں چلائی تھیں۔ اگر اس روز فرانسیسی فوج کے پاس آج کے دور کے جدید ہتھیار ہوتے، یا پھر بادشاہ لوئس 16 نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا ہوتا کہ فسادیوں کو ہر قیمت پر کچل دیا جائے، تو پیرس میں 28 اپریل سن 1789 کو بھی وہی کچھ ہوتا جو کہ اس واقعے کے ٹھیک 200 سال بعد 4 جون سن 1989 کو چین کے تیان مین اسکوائر کے ناکام چینی انقلاب میں ہوا تھا۔ فرانسیسی فوج کی اس فائرنگ کا مقصد فرانسیسی عوام کو مارنا نہیں تھا، بلکہ صرف منتشر کرنا تھا۔ چنانچہ فائرنگ اور بھگدڑ مچنے سے 200 سے زائد فرانسیسی عوام ہلاک اور 300 سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے، لیکن یہ تعداد ہزاروں میں بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن زیادہ تر انقلابی اس فائرنگ سے محفوظ رہے تھے۔ جب فرانسیسی فوج نے دیکھا کہ یہ ہجوم کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹ رہا تو پھر وہ ایک توپ لے آئے۔ فرانسیسی فوج نے اس ہجوم پر توپ کے گولے داغنے شروع کر دیے۔ توپ کے گولے داغے جانے سے یہ سب فسادی بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن منتشر ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ سکون سے اپنے گھروں میں جا کر نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے پیرس کے دوسرے حصوں میں جا کر لوٹ مار کرنی شروع کر دی۔ اب انقلابی آگے تھے اور فرانسیسی فوج ان کے پیچھے تھی۔ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ اور لوٹ مار کے یہ واقعات اس روز سارا دن ہی جاری رہے۔ فسادی دولت مند لوگوں کے گھروں پر بار بار حملے کرتے رہے، اور ان فسادیوں کو روکنے کے لیے پیرس کے نیشنل گارڈز بار بار ان پر گولیاں چلاتے رہے۔ آدھی رات کے قریب کچھ لوگوں نے ایک بیکری اور ایک گوشت کی ایک دکان لوٹ لی، اور یہاں سے لوٹا جانے والا کھانا کچھ بھوکی عورتوں میں بھی تقسیم کر دیا۔ آخرکار رات کے تیسرے پہر کہیں جا کر پیرس شہر میں کچھ امن اور سکون قائم ہوا۔ جین بیپٹسٹ ریویلین کے گھر کی تباہی سے شروع ہونے والے یہ ہنگامے پیرس میں کئی روز تک جاری رہے۔
ان ہنگاموں کے بعد تھرڈ اسٹیٹ کا یہ نعرہ پورے فرانس میں مقبول ہو چکا تھا۔ فرانسیسی عوام کی نظر میں تھرڈ اسٹیٹ سے مراد پارلیمنٹ کا وہ حصہ نہیں تھی، بلکہ اس کا مطلب عوام تھا۔ اب فرانسیسی عوام عام بول چال میں بھی عوام کے بجائے تھرڈ اسٹیٹ کا لفظ ہی استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ فقیر بھی جب بھیک مانگتے تھے تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تھرڈ اسٹیٹ پر ترس کھاؤ، یعنی اب بھیک بھی خدا کے نام کے بجائے عوام کے نام پر مانگی جا رہی تھی۔ اس طرح سے یہ فرانس میں جمہوریت کے ساتھ ساتھ سیکولرزم کی بھی ابتدا تھی، یعنی بادشاہ اور چرچ کے سامنے اب عوام کی حکمرانی سر اٹھا رہی تھی، لیکن ذرا پرتشدد انداز میں۔ پیرس میں جین بیپٹسٹ ریویلین کے گھر کی تباہی سے شروع ہونے والے ان ہنگاموں سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ اب فرانسیسی حکومت اور فرانسیسی عوام کے درمیان اب ایک کھلی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ پیرس شہر میں اب کوئی بھی عمارت ان انقلابیوں کی پہنچ سے محفوظ نہیں تھی، لیکن پیرس شہر کے عین وسط میں ایک ایسی عمارت بھی موجود تھی جہاں کے رہنے والے اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ تصور کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ بستیل کا شاہی قید خانہ تھا، اور یہ وہ تاریخی قید خانہ تھا جہاں پر کسی زمانے میں فرانس کا عظیم فلسفی اور مفکر وولٹیئر بھی گرفتار ہو کر 2 بار یعنی سن 1717 اور سن 1726 میں قید رہا تھا۔ بستیل کے شاہی قید خانے کی عمارت کے ارد گرد بھاری پتھری چٹانوں سے مضبوط دیواروں کی فصیلیں بھی تعمیر کی گئی تھیں۔ اس قید خانے کے اوپر توپیں بھی نصب کی گئی تھیں، اور ہر وقت چاقو چوبند فوجی سپاہیوں کا ایک دستہ اس شاہی قید خانے کی حفاظت کے لیے مامور رہتا تھا۔ اس قلعے نما شاہی قید خانے پر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، لیکن اس قلعے میں ایک ایسی چیز بھی موجود تھی جو اس قلعے میں موجود ہر شخص کے لیے موت کا پیغام لانے والی تھی۔ بستیل کے اس شاہی قید خانے کے حفاظتی گارڈز اور اس قید خانے کے گورنر برنارڈ رینی جارڈن مارکوس ڈی لاؤنے کو قدرت کی طرف سے بس صرف چند ماہ مزید زندہ رہنے کی مہلت ہی ملی ہوئی تھی۔ 28 اپریل سن 1789 سے پیرس میں جین بیپٹسٹ ریویلین کے گھر کی تباہی سے شروع ہونے والے ان ہنگاموں کی تپش جب وارسائی کے شاہی محل تک پہنچی تو تب بادشاہ لوئس 16 کو حالات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ باب چہارم، انتخابات، بغاوت اور بستیل کا قلعہ۔ 14 اور 15 جولائی سن 1789 کی درمیانی رات کو بادشاہ لوئس 16 کو سوتے ہوئے اس کے قریبی شاہی درباری جس کا نام فرانکوئس الیگزینڈر ڈی لا روچے فوکالٹ تھا، جسے عام طور پہ لوگ ڈیوک آف روچے فوکالٹ بھی کہتے تھے، نے بادشاہ لوئس 16 کو سوتے ہوئے جگا کر کہا، حضور اٹھیے، بستیل کے قلعے پر قبضہ ہو گیا ہے۔ بادشاہ لوئس 16 نیند میں آنکھیں ملتے ہوئے سوتے سے بیدار ہوا اور ڈیوک آف روچے فوکالٹ سے پوچھا، اچھا تو کیا پھر بغاوت شروع ہو گئی ہے؟ ڈیوک آف روچے فوکالٹ نے ادب سے سر جھکایا اور جواب دیا، حضور یہ بغاوت نہیں، حضور یہ انقلاب ہے۔ 16 جولائی سن 1788 کو پیرس میں ایک شاہی بگھی داخل ہوئی جسے 6 گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ اس شاہی بگھی کے ساتھ پروٹوکول کے لیے فرانسیسی شاہی فوج کا ایک گھوڑ سوار دستہ بھی موجود تھا جو فرانسیسی عوام کو راستے سے ہٹا رہا تھا۔ پیرس کے لوگ حیران تھے کہ اس شاہی بگھی میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شاہی بگھی پیرس کے مرکزی حصے میں واقع فرانسیسی شاہی خاندان کے ایک چھوٹے شاہی محل ٹیولری پیرس کے سامنے جا کر رک گئی۔
ان شاہی مہمانوں کے استقبال کے لیے پیرس شہر کے معززین خاص بھی موجود تھے۔ ان معزز شاہی مہمانوں کو ٹیولریز پیلس میں ٹھہرا دیا گیا اور وارسائی کے شاہی محل میں بادشاہ لوئس 16 کو ان شاہی مہمانوں کی آمد کی اطلاع دے دی گئی۔ یہ شاہی مہمان ہندوستانی ریاست میسور کے نواب ٹیپو سلطان کے فرانس کے روانہ کردہ 3 سفیروں کا ایک وفد تھا، جن کے نام درج ذیل ہیں: محمد درویش خان سربراہ وفد، اکبر علی خان رکن وفد، محمد عثمان خان رکن وفد۔ اچھا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ اس میں اکبر علی خان اور محمد عثمان خان کی تصاویر مجھے دستیاب نہیں ہیں، اس لیے میں اس ویڈیو میں ان کی تصاویر پوسٹ نہیں کر پا رہا ہوں۔ وارسائی کے شاہی محل میں بادشاہ لوئس 16 کو اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا تھا کہ ان کی اتحادی ہندوستانی ریاست میسور کے نواب ٹیپو سلطان کا وفد اس سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہے، لیکن بادشاہ لوئس 16 نے فی الحال اس ملاقات کو 1 ماہ کے لیے ٹال دیا، کیونکہ وہ خود بھی حد سے زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرانسیسی عوام نے فرانسیسی حکومت کو اب ہر قسم کا ٹیکس دینا بند کر دیا ہوا تھا۔ ہندوستانی ریاست میسور کے نواب ٹیپو سلطان کے وفد کی آمد سے صرف 1 ماہ قبل، یعنی 7 جون سن 1788 میں گرینوبل شہر میں بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک محاصرے کے دوران فرانسیسی عوام نے فرانسیسی فوجیوں کو اینٹیں مار مار کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی دوران رینس شہر میں جنوری 1789 میں بھی پہلے شاہی فوج کی مدد سے فرانسیسی عوام کی بغاوت کو کچل دیا گیا تھا، اور پھر وہاں پر 4 پیدل اور 2 گھڑ سوار فرانسیسی فوجیوں کی ایک مستقل چھاؤنی بنا دی گئی تھی تاکہ انقلابیوں کو مزید بغاوت کرنے سے روکا جا سکے۔ ہندوستانی ریاست میسور کے نواب ٹیپو سلطان کا 3 رکنی وفد محمد درویش خان کی قیادت میں جولائی سن 1788 میں فرانس آیا تھا، اور اس کے فوری بعد اگست 1788 میں پیرس میں دوبارہ ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ ان ہنگاموں میں 14 ستمبر سن 1788 کو سب سے پہلے انقلابیوں نے 2 حکومتی وزیروں کے پتلے جلا دیے تھے، اور پھر ان کے گھروں کو بھی جلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان دونوں حکومتی وزیروں کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، چارلز الیگزینڈر ڈی کولونے، یہ وزیر خزانہ تھے۔ نمبر 2، لوئس چارلز آگسٹے ڈی لی ٹونیلیئر، یہ چیف منسٹر تھے۔ فرانس میں مسلسل بغاوتوں کے باعث تنگ آ کر آخرکار بادشاہ لوئس 16 نے عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے 2 ایسے بڑے فیصلے کر دیے جن پر اگر وہ مستقبل میں قائم رہتا تو شاید فرانس میں کبھی بھی انقلاب نہ آتا۔ نمبر 1، بادشاہ لوئس 16 کا ایک فیصلہ تو یہ تھا کہ سابق وزیر خزانہ جاکس نیکر کو دوبارہ وزیر خزانہ اور چیف منسٹر مقرر کرنا تھا، جو کہ عوام کا پسندیدہ ترین وزیر تھا، کیونکہ وہ عوام کو ریلیف دینے اور امیروں پر ٹیکس لگانے کا بہت بڑا حامی تھا۔ جب وہ پہلی بار سن 1789 سے سن 1781 کے دوران فرانس کا وزیر خزانہ رہا تھا تو اس نے فرانس کے تمام صوبوں میں لوکل اسمبلیاں دوبارہ قائم کروائی تھیں، اور انہی لوکل اسمبلیوں نے بعد میں بادشاہ لوئس 16 کی طرف سے نئے ٹیکس لگانے کے فیصلے بھی روکے تھے۔ اس وجہ سے فرانسیسی عوام جاکس نیکر کو بے حد پسند کرتی تھی۔ 4 اگست سن 1789 کو جب پیرس میں چرچ کی زمینوں کے قانون پر چرچ کے ایک عہدیدار نے جاکس نیکر کو برا بھلا کہا تھا تو فرانسیسی عوام نے اس عہدیدار پر کوڑے برسا دیے تھے۔ اسی طرح انہی دنوں میں پیرس میں جب 16 مئی سن 1793 کو جب بادشاہت کی حمایتی ایک خاتون جن کا نام تھیوڈیر ڈی میری کوٹ تھا، انہوں نے جاکس نیکر کے ایک مجسمے کو نقصان پہنچایا تھا،
تو اس وقت وہاں پر موجود چند دیگر خواتین نے غصے میں آ کر تھیوڈر ڈی میری کوٹ کے تمام کپڑے ہی پھاڑ ڈالے تھے اور انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا. یعنی جاک سنیکر کو وزیر خزانہ بنا کر بادشاہ لوئس 16 نے عوام کے دل جیتنے کی کوشش کی تھی. ایسے میں جاک سنیکر انقلابیوں کے لیے آخری امید تھا. جاری ہے.